اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہو، اللہ اس کو بھی بخش دے۔ بڑا عظیم ہے یہ۔ انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا نا، جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں، انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے کو۔ ایک وظیفہ اور ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھتے۔ یہ دو وظیفے، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے۔ فرمایا جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا، اس لیے اس کو پڑھا کریں۔ بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکلیں پڑ جائیں، لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں۔ اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ۔ پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ۔ ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ۔ عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ۔ مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ۔ عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ۔ 1 منٹ لگتا ہے، اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن وظائف کی برکت ہے۔ یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد، جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے، خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت۔ آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا۔ عصر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے، اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ عشاء کے بعد یا غفار یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کا ذکر کریں۔ آخری بات یہ کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، جب تک کہ یہ 3 قسم ایک ساتھ نہ ہو جائے ذکر نہیں ہوتا۔ جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا۔ ایک ہے ذکر باللسان، یعنی زبان سے ذکر۔ دوسرا ہے ذکر بالقلب، یعنی دل سے ذکر۔ تیسرا ہے ذکر بالجوارح، یعنی اعضاء سے ذکر۔ زبان اللہ اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے ذکر ہے، یا ستار و یا اللہ کہے ذکر، یا غفار و یا اللہ کے ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ ذکر ہے۔ لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا۔ یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان پہ تیرا نام کیسے آتا۔ پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے، یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے، زبان ذکر کرے، دل شکر کرے۔ یہ 2 چیز ہو گئی۔ اور ذکر بالجوارح، یعنی اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضاء گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر، یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا۔ تو یہ زمین پر خدا کا
ذکر کرتا ہے, آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے, شرق و غرب میں پھر اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا, آقا, اس عرابی نے کہ یا رسول اللہ میں مقام خاص چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. تو کہا کہ ذکر کرنے والے بنو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم ذکر کریں. اور آخری جملہ کہنے چلا تھا, لیکن چونکہ آئندہ ہفتے اس کے آگے سے بیان ہوگا, اگر زندگی رہے گی تو ذکر کی بات اور کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. قرآن کیا کہتا ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے, سکون ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا, یہ ذکر اللہ کیا ہے, یہ ذکر اللہ کیا ہے جس سے دل کو چین ملتا ہے؟ تو کہا یہ محمد الرسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر اللہ, یعنی جو حضور کا دامن پکڑ لے اللہ اس کو بھی سکون کی دولت عطا فرمائے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اللہ کی بارگاہ میں مقام چاہتے ہو, ذکر کرو. الحمدللہ ہر جمعرات کو اپنے مرکز پر مسجد یا رسول اللہ میں آدھے گھنٹے کے لیے, صرف آدھے گھنٹے کے لیے ذکر کی محفل ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے دعائے ثانی نہیں ہوتی, اور وقت کی پابندی کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ ذکر کرایا جاتا ہے. چونکہ بہت دنوں سے یہ شروع ہے اور میں مصروفیت کی وجہ سے دورے پہ رہا تو میں شریک نہیں ہوا, لیکن اس جمعرات کو میں خود شریک تھا اور میری خود شرکت رہی. الحمدللہ اس میں بڑا سکون ملتا ہے. تو آدھے گھنٹے کا ٹائم نکال کر, جمعہ کو تو آپ آتی ہیں بیان, اس میں کوئی بیان نہیں ہوتا, صرف خالص ذکر ہے اور اس کے بعد دعا ہے. اگر آپ بیمار ہیں, آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, سیر جادو بلا ہے, تو آپ اس کو کاٹنے اور ختم کرنے کی نیت سے ذکر کی محفل میں ہر ہفتہ آئیں. ہو سکے تو پانی کی بوتلیں لے کر کے آئیں, اس پہ ذکر کرنے والوں سے دم کروائیں. اللہ کے ذکر سے بڑا کسی کا ذکر, اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو اور ایک بات ہے, ہر عبادت کے لیے وقت ہے, ہر عبادت کے لیے وقت ہے, ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں. ہر عبادت کی لیمٹ ہے. روزے اتنے ہی ہوں گے, نمازیں اتنی, 5 ہی نماز ہوگی, 6ٹھی نماز آپ ایجاد نہیں کرتے فرض کے حوالے سے. روزے رمضان شریف کے ہوں گے, کوئی اور فرض روزہ آپ نہیں لا سکتے نا. یہی ہے, یعنی ایک لیمٹ ہے, وقت ہے, ٹائم ہے, اور یہ سب ہے. لیکن ایک ذکر اللہ ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے, بلکہ کیا کہا گیا, کیا کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو. کس طرح کرو؟ بکرتم واسیلا, صبح بھی کرو شام بھی کرو. اور کتنا کرو؟ تو کہا کثرت سے کرو. ذکرن کثیرہ فرمایا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, کوئی حد نہیں, کوئی شمار نہیں, بے شمار اللہ کا ذکر کرو, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. اور پھر دیکھو اللہ رب العزت کے ذکر کی برکت کیا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ پہلی مرتبہ کہتا ہے اللہ, اور دوسری بار اس وقت تک اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی جب تک کہ پہلی بار پر اللہ اس کی مغفرت نہیں فرما دیتا. اور جب بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ, تو 3 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے. ذکر سے قریب آؤ, چلتے پھرتے بھی ذکر کر لیا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حدیث کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ حصہ ہوا ہے اور ابھی کچھ حصہ باقی ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا. چونکہ ٹائم جو ہوتا تھا اس سے 10 منٹ اور زیادہ ہو گیا ہے, لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم اس حدیث کو مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے. چونکہ آئندہ ہفتے 10 تاریخ رہے گی اس مہینے کی, آئندہ ہفتے اس مہینے کی 10 تاریخ رہے گی, تو جمعہ کا دن بھی ہوگا, ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا. اور جیسے ہم نے اعلان کیا تھا پچھلے 11ویں شریف کے موقع پر کہ اب توشہ مبارکہ کا پروگرام اور ختم قادریہ شریف کا پروگرام ہر مہینے جب وہ 11 تاریخ کو رکھا جائے گا, تو اب وہ 11 تاریخ آنے والی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو اجتماع بھی ہوگا, اور اجتماع کے ساتھ ساتھ ختم قادریہ شریف اور توشہ غوث اعظم کی
کی محفل بھی ہوگی انشاءاللہ، یہ سب ایک ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔